السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس جامع الترمذی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ ایک ہی برتن سے مرد اور عورت، رجل کا لفظ بلوغ کو بتاتا ہے، یعنی بالغ مرد اور عورت ایک ہی برتن سے وضو کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی برتن سے دونوں پانی نکالتے ہیں کسی بڑے ٹب سے۔ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ نہیں، بڑا ٹب رکھا ہوا ہے دونوں کے بیچ میں، اور اسی میں سے ہاتھ ڈال کر مرد بھی نکالتا ہے پانی اور عورت بھی نکالتی ہے۔ اس لیے بعض روایات میں من اناء واحد کے بجائے فی اناء واحد، من کے بجائے فی ہے۔ تو اب اس صورت میں وہ فضلہ ہو جائے گا کہ مرد نے جب پانی نکالا، اب اس کے بعد جو بچا ہے وہ فضلۃ الرجل ہے، پھر عورت نے نکالا، اب جو پانی ہے وہ فضلۃ المرأہ ہے۔ تو یہ مطلب ہوا کہ اس کے استعمال کیے ہوئے پانی سے جو بچا ہوا ہے مرد استعمال کرے، یا مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت استعمال کرے۔ اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تو اس سلسلے میں عورت چونکہ اتنا احتیاط نہیں کرتی ہے، تو عورت کے استعمال سے بچا ہوا پانی مرد استعمال کرے، یہ مالکیہ، حنفیہ، شافعیہ یہ سب جواز کے قائل ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ لیکن عورت مرد کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرے، اس میں چاروں ائمہ متفق ہیں، اجماع ہے کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور جب یہ باب باندھا ہے وضو کا، اور حدیث اس میں جو آ رہی ہے وہ غسل کی آ رہی ہے، تو تطبیق نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے کہ جب غسل ایک دوسرے کے فضلہ سے درست ہے تو وضو بدرجہ اولا۔ اور اس سلسلے میں جو نہی کی حدیث ہے، اس نہی کو نہی تنزیہی پر محمول کیا گیا، تو نہی تنزیہی جواز کے منافی نہیں، اس لیے دونوں طرح کی حدیثوں میں تطبیق ہو گئی۔ ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ نہی والی حدیث ضعیف ہے، بعض نقاد نے اس کی تضعیف کی ہے۔ تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ نہی والی حدیث اس اجازت والی حدیث سے منسوخ ہے، نسخ کا قول کیا گیا۔ چوتھا جواب یہ دیا گیا کہ جو نہی والی حدیث ہے
اس کا تعلق ہے مائع مستعمل سے، یعنی غسالہ، جو عورت کے اعضاء سے پانی گرے وہ، مرد کے اعضاء سے جو پانی گرے وہ غسالہ، اس کا استعمال منع ہے۔ لیکن جو باقی بچا ہوا پانی ہے جہاں سے لیا ہے، اس کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ چاروں جواب دیا گیا ہے جس سے تطبیق ہو جاتی ہے۔ باب فی وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد او فی اناء واحد، وضوء الرجل وكذلك غسل الرجل والمرأة من اناء واحد۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن ابی الشعثاء، ان کا نام ابی الشعثاء کا نام آئے گا، ترمذی ذکر کریں گے ان کا نام جابر بن زید، عن ابن عباس عبداللہ ابن عباس قال حدثتنی میمونہ، ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا وہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، وہ بھی غسل جنابت کا تھا۔ جب جنابت کے غسل میں کوئی مذائقہ نہیں ہے تو غیر جنابت کے بدرجہ اولا۔ کنت اغتسل انا ورسول اللہ، ورسول اللہ یہ عطف ہے انا پر، فاعل ہے اغتسل ہے، اغتسل۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ واو معنی میں مع کے ہے، یہ مفعول معہو ہے، رسول اللہ کے ساتھ میں غسل کرتے تھے۔ سمجھا گیا میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ من اناء واحد اور فی اناء واحد من الجنابہ، اور جب غسل کر سکتے ہیں تو وضو بدرجہ اولا۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابن عباس کی حسن صحیح ہے، یہی قول عام فقہا کا ہے، حنفی یا مالکی یا شافعی یا سب کا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی برتن سے غسل کریں، کبھی وہ اس کو لے کے استعمال، کبھی کہ وہ لوگ اس کا، یا ایک ہی برتن میں غسل کریں کہ ایک ہی برتن میں پانی اس کے دونوں نکالتے رہیں بار بار ایک کے بعد دیگر۔ اس باب میں حضرت علی، عائشہ صدیقہ، انس بن مالک، ام ہانی بنت ابی طالب، ام سبیہ، ام سلمہ، ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ ابو شعثہ جو راوی گزرے ان کا نام جابر بن زید ہے، ثقہ۔ اب اس کے اپوزٹ باب کہ باب کراہیت فضل طہور المرأہ، نہیں، فضل طہور المرأہ، طا کے فتح کے ساتھ، اور مرأہ ہے، رجل نہیں ہے، کہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی کراہت نہیں۔ عورت کے وضو یا غسل کا بچے ہوئے پانی استعمال کرنا مکروہ ہے، کراہت تنزیہی۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع عن سفیان عن سلیمان التیمی عن ابی حاجب، ابو حاجب کا نام امام ترمذی ذکر کریں گے، سوادہ ان کا نام، ان رجل من بنی غفار، بنو غفار کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں۔ یہ جہالت مضر نہیں ہے کیونکہ وہ صحابی تھے، اور صحابی کے نام کی جہالت روایت میں کوئی حارج نہیں، لأن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم عدول۔ اور پھر نیچے روایت آ رہی، اس رجل کا ذکر بھی اس روایت میں کر دیا گیا ہے کہ وہ حکم بن عمرو غفاری تھے۔ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فضل طہور المرأة، تو آکے فتح گا طہور المرأة، طہور میں وضو زیادہ استعمال ہوتا ہے، غسل بھی بچے ہوئے پانی سے منع ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن سرجس سے بھی روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں بعض فقہا نے عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے
وضو کرنے کو مکروہ گردانا ہے۔ یہی قول امام احمد کا ہے، اسحاق کا ہے۔ یہ دونوں حضرات مکروہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا، لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ عورت کے جوٹھے سے جو بچا ہوا پانی ہے اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جوٹھا پیا پانی وہ اور ہے بچا ہوا، اور ہاتھ ڈال کے استعمال کیا وہ اور ہے۔ حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود طيالسي عن شعبة عن عاصم قال سمعت ابا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة۔ یہ نہیں ہے کہ ان تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، یہ نہیں، بفضل طهور المرأة کہا یا بسورها کہا، ان کو راوی کو شک ہو گیا۔ اوپر ذکر میں آیا کہ سور میں کوئی حرج نہیں۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن۔ ابو حاجب راوی ان کا نام سوادہ بن عاصم ہے، اور محمد ابن بشار کی حدیث میں یہ ہے نہا رسول ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة، اور اس میں محمد ابن بشار کو شک نہیں ہے۔ جو اوپر شک تھا اس روایت میں کہ بسورہا یا تو کہا۔ باب الرخصہ فی ذالک، اس سلسلے میں رخصت ہے یعنی اجازت ہے، رخصت اور نہیں دونوں کو جمع اس لیے کیا، بیان جواز اور ہے، نہیں تنزیہی اس کے منافی نہیں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو الاحوص، جن کا نام سلام تھا، عن سماک بن حرب عن اکرمہ، اکرمہ دو ہیں، یہ ابو الاحوص تو سلام بن سلیم الکوفی ہیں، اور اکرمہ بن عبداللہ جو مولا ابن عباس یہ تابعی ہیں، اور اکرمہ بن ابی جہل وہ صحابی ہیں۔ یہاں اکرمہ مولا ابن عباس۔ عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اوپر حدیث گزری ہے کہ وہ حضرت میمونہ تھی، فی جفنہ، یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، فی جفنہ، جفنہ ایک بڑے ٹپ میں غسل کرنا، فاراد رسول اللہ، حضور نے چاہا کہ اس بچے ہوئے پانی سے وضو فرمائے، تو حضرت میمونہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ میں جنابت میں تھی اور میں نے جنابت کا غسل کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پانی جنوبی نہیں ہوتا، ان الماء لا یجنبو، باب فعل سے، یا لا یجنبو کروما سے، دونوں ہے، یعنی یہ نجاست حکمیہ ہے۔ نجاست حقیقیہ اگر لگی ہو اور وہ ویسے پانی میں ڈال دیں ہاتھ، نجاست حقیقیہ لگی ہو تو پانی نجس ہو جائے گا، وہ حکم اس میں نہیں ہے نجاست حکمیہ میں، لہذا پانی میں جنابت نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کی اجازت دی، اور جب جنابت کا غسل کیا تو اس کا بچا ہوا پانی جب استعمال کرنا جائز ہے تو ویسے ہی غسل کیا بلا جنابت کا تو بدرجہ اولا۔ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی سفیان ثوری، مالک، شافعی وغیرہ کا قول ہے، امام اعظم بھی اسی کا قائل ہے۔ باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں بنا سکتی ہے۔
جب پانی مائع کثیر ہو تب، اور مائع قلیل کو تو ضرور بنا دیں گے نجس، یا مائع جاری ہو لا ينجسه شيء. حدثنا حناد والحسن ابن علی الخلال وغیر واحد، کئی حضرات نے روایت کیا، کہا کہ حدثنا ابو اسامہ، جن کا نام حماد تھا، عن الولید بن کثیر عن محمد بن کعب القرظی عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن رافع بن خدیج عن ابی سعید الخدری، جن کا نام سعد بن مالک تھا، قال قیل یا رسول اللہ ان توضؤ من بیر بضاعہ، ایک بہت مشہور و معروف کنواں تھا مدینہ شریف میں، اور بضاعہ نام کی ایک خاتون تھی، انہی کا وہ کنواں تھا، اس لیے اس کا نام بیر بضاعہ تھا۔ اور یہ ایسا کنواں تھا، یہ بیر یلقى فیہ الحیض، حیزتن کی جمع حیض، حیزہ کہتے ہیں وہ کپڑا جو حیض کی حالت میں عورت مخصوص جگہ پہ رکھتی ہے، جس کو کرسف کہتے ہیں، تو وہ کرسف اور وہ کپڑے کے حیض میں استعمال کیے ہوئے کپڑے کے ٹکڑے، وہ سب وہاں اس کنویں میں پھینکے جاتے تھے، سب نجس ہیں، کتوں کے گوشت وہاں پھینکے جاتے تھے، اور نتن اور نتن اور بدبو والی چیزیں، یعنی پاخانہ ہے، وجڑی ہے، اس قسم کی چیزیں وہاں پھینکی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء الطہور لا ينجسه شیء، اب اس ماں پر الف لام عہد کا ہے، یعنی جس پانی کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو بیر بضاعہ، تو وہ تو پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، طہور مبالغے کا صیغہ، اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ مائع کثیر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بیر بضاعہ کے نیچے سے چشمہ جاری تھا، جو مدینے کے باغات کی طرف اس کا پانی جاتا رہتا تھا، مائع جاری اور نجس نہیں۔ یا یہ ہے کہ بیرون یلقا کانا یلقا فیہ الحی، جاہلیت میں اس میں یہ سب ہوتا تھا، گندگیاں ڈالی جاتی، مگر اب وہ بات نہیں رہ گئی، اس لیے پانی طہور لا ينجسہ شیء۔ اگرچہ وہ دہ در دہ دہی ہے مگر مائع جاری ہے، اس میں چشمہ پانی، اس سے صاحب ہدایہ نے بھی اس کی وضاحت کی کہ اس سے مدینے کے باغات سینچے جاتے تھے، مائع جاری تھا، اس میں سے نیچے سے چشمہ بہتا تھا۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور ابو اسامہ نے، حماد نے اس حدیث کو کی سند کو جید قرار دیا ہے، جودہ، اور بیر بضاعہ کے متعلق ابو سعید خدری کی حدیث کی روایت جو ہے وہ اس سے زیادہ احسن روایت کے ساتھ نہیں ہے جو ابو اسامہ نے روایت کی ہے۔ لم یروى حدیث ابی سعید فی بیر بضاعہ احسن مما روى ابو اسامہ، اور اس حدیث کی روایت متعدد طرق سے ابو سعید خدری سے ہے، تو اگر کسی سند میں ضعف ہے تو وہ تعدد طرق سے منجبر ہو جائے گا۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ باب من ہو، اسی سے متعلق ایک اور باب ہے کہ بظاہر وہ اس سے معارض ہے وہ حدیث، لیکن تطبیق کی صورتیں پیدا کی گئی ہیں۔
حدثنا حناد حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاد من الأرض. حضور سے سوال کیا گیا، میں نے سنا کہ لوگ سوال کر رہے ہیں اس پانی کے بارے میں جو صحرا میں، چٹیل میدان میں ہوتا ہے، اور سبع درندے جانور وہ باری باری آتے رہتے ہیں، ینوب ہو باری باری آتے ہیں، ایک بعد دیگرے آتے رہتے ہیں، اس میں پیتے رہتے ہیں. تو فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی دو قلہ ہو، یہ شوافے کے ہاں اتنا مائع قلیل نہیں ہے، یہ مائع کثیر ہے، تو لم يحمل الخبث، تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجس نہیں ہوتا. یہ مطلب ان حضرات نے لیا، جیسا کہ بعض دوسری روایات میں ہے کہ لا ینجس، نجس نہیں ہوتا. اور حنفیہ کے ہاں یہ مائع قلیل ہے، تو لم يحمل الخبث، وہ نجاست کو اٹھاتا نہیں، برداشت نہیں کرتا، یعنی نجس ہو جاتا ہے. یہ بھی ہے. اور قلتین کی اس روایت کو امام ابو داود وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے ذکر کیا. پھر قلتین بھی ہے، بعض میں ثلاث قلال ہے، بعض میں 40 قلہ ہے، تو اضطراب بھی ہے، سند میں بھی اضطراب ہے، متن میں بھی اضطراب ہے. پھر وہ قلہ کیسا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ محمد بن اسحاق کہتے ہیں قلہ ہی الجرار، یہ گھڑا ہوتا ہے، گھڑا وہ قلہ کہ جس میں پانی پیا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، مشکیزے جیسا. محمد طاہر پتنی، محدث محمد طاہر پتنی نے مجموع بحار الارمان میں لکھا کہ اس میں 500 رتل پانی آتا ہے، وہ قلے کی مقدار وہ ہے. ہم نے دیکھا جنوب ہند، کیرلا وغیرہ میں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو قلتین کا وہ انتظام ہے، چونکہ شوافے لوگ ہیں تو پانی کا انتظام قلتین کا جگہ جگہ بنائے رہتے ہیں، اس میں لوگ وضو کرتے ہیں. ہمارے یہاں مائع کثیر کی مقدار 10 در 10 ہے، اسی پر فتویٰ ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک اتنا بڑا تالاب ہو یا جگہ ہو کہ ایک طرف اگر بندہ پانی کو حرکت دے تو دوسری طرف اس کی حرکت نہ پہنچے، یہ مائع کثیر ہے. تو قلتین کی روایت میں بہت سارا کلام ہے. اور لا ینجسہ الشیء جو ہے، وہ یہ بات اور ہے کہ وہاں تقیید ہے کہ لا ینجسہ الشیء، پھر الا سے تقیید ہے کہ مگر جب اس کے رنگ، بو، مزہ جب تبدیل ہو جائے تو پھر وہ نجس ہو جائے گی، یا نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے تو نجس ہو جائے گی، اگرچہ وہ کثیر ہو. ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ امام شافعی کا قول ہے قلتین کا، امام احمد بن حنبل کا، اسحاق بن راہوے کا. ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ جب پانی قلتین کی مقدار ہو جائے تو اسے کوئی شے نجس نہیں کر سکتی، کوئی نجاست نجس نہیں، جب تک کہ اس کی بو یا اس کا مزہ، بعض روایتوں میں لون کا بھی ذکر ہے، رنگ تبدیل نہ ہو جائے. اور یہ کہا ہے کہ یہ قلتین جو ہوتے ہیں وہ تقریباً 5 مشک، قربہ کی جمع 5 مشک پانی میں ہوتا ہے، مشکیزہ جو ہوتا ہے اس کے 5 مشک. بعض روایتوں میں اس کا ذکر بھی ہے کہ وہ ہجر کا جو قلہ ہے یا
وہ عراق کا جو قلہ ہے، بعض جگہوں کے، بعض مخصوص جگہوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ قلتین کی حدیث میں بہت طریقے سے کلام کیا گیا ہے، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے اضطراب ہے، ضعیف ہے، تو اس لیے احناف نے اس کو متروک قرار دیا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔